اللہ الرحمن الرحیم۔ الغرم بدل الغنمی، نفع کے بدلے میں نقصان بھی ہوتا ہے۔ یہ ایک محاورہ ہے۔ کان سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ یأخذ من بیت المال وهو خليفة المسلمين وحاكم دولة واسعة الأطراف تشمل الجزيرة العربية وتتوغل في بلاد الشام غزوا وفتحا ما يكفي لقوته وقوت أسرته الصغيرة۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو مسلمانوں کے خلیفہ تھے اور ایسی حکومت کے حاکم تھے جو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی اور پورے جزیرہ عرب جس میں شامل تھا، اور جس حکومت میں ملک شام کو جنگ کر کے فتح کیا گیا تھا، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیت المال یعنی اسلامی حکومت کے سرکاری خزانے سے لیتے تھے اتنا پیسہ جو ان کی روزی روٹی کے لیے کافی ہو جائے اور ان کے چھوٹے سے خاندان کی روٹی روزی کے لیے کافی ہو جائے۔ وَكَانَ تَاجِرًا قَبْلَ أَن يَتَوَلَّى الْخِلَافَةَ، خلیفہ بننے سے پہلے وہ ایک تاجر تھے۔ وَشَغَلَتُ الْخِلَافَةُ عَنِ التِّجَارَةِ، خلافت کی وجہ سے انہیں تجارت چھوڑنا پڑی۔ اس کا لفظی ترجمہ ہے کہ خلافت نے تجارت سے ان کو غافل کر دیا، یعنی کہ خلیفہ بننے کی وجہ سے تجارت چھوڑنا پڑی۔ فاضطر إلى أن يأخذ من بيت المال ما يعوله وأهله، تو مجبور ہوئے اس بات پر کہ وہ لیں بیت المال سے اتنا پیسہ جو ان کی کفالت کر دے، ان کے اہل و عیال کی کفالت کر دے۔ لأنه لا يجد وقتا للتكسب والارتزاق، اس لیے کہ ان کو وقت نہیں ملتا تھا کمانے کے لیے اور کام کرنے کے لیے۔ وذلك في صالح المسلمين والانشغال بمهمات الخلافة وإدارة البلاد، اور وقت نہ ملنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ مسلمانوں کی مصالح میں، مسلمانوں کے کاموں میں مشغول رہتے تھے اور خلافت کے اہم امور کو انجام دینے میں مشغول رہتے تھے اور ملک کے نظام کو چلانے میں مشغول رہتے تھے۔ وكان الذي يأخذه من بيت المال يكفي لإقامة صلبه وصلب عياله من طعام من خبز وإدام، اور وہ تھے جو لیتے تھے بیت المال سے اتنا جو کافی ہو ان کی پیٹھ کو سیدھا رکھنے کے لیے اور ان کے بچوں کی پیٹھ کو سیدھا رکھنے کے لیے۔ کیا لیتے تھے؟ غلہ لیتے تھے جس سے وہ روٹی اور سالن بنا سکیں، بس۔ لا تجد أم عياله سبيلا إلى التفنن فيه والتوطؤ في المطاعم كما يفعله من بسط الله له في الرزق من أغنياء الأسرة وأهل البلد، ان کے بچوں کی ماں یعنی کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیوی کوئی راستہ نہیں پاتی تھی اس میں تنوع پیدا کرنے کا اور کھانوں میں وسعت پیدا کرنے کا، جیسا کہ کرتے ہیں شہر کے مالدار گھرانے کے لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق میں وسعت عطا فرمائی ہے۔ یعنی جس طرح سے مالدار لوگ قسم قسم کے کھانے بناتے ہیں، الگ الگ طرح کے کھانے بناتے ہیں ایک ایک ٹائم میں، اس طرح سے ان کی ماں نہیں کر سکتی تھی کیونکہ ان کو اتنا نہیں ملتا تھا بیت المال سے۔ وكانت الأسرة أحسن حالا وأنعم بالا حين كان سيد الأسرة الصديق يرتزق بالتجارة، اور یہ خاندان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خاندان بہترین حالت والا تھا اور بہت خوش اور خرم خاندان تھا اس وقت جبکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تجارت کے ذریعے پیسہ کماتے تھے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خاندان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلیفہ بننے سے پہلے
بہت خوشحال اور بہت مالدار اور بہت اچھا گھرانہ تھا. وكان لأبي بكر أولاد صغار يعتمدون على ما يقيم شربهم ويسد رمقهم من تعاب متشابه لا يجدون ما يشبع رغبتهم من حلوى وفاكهة كمن كان في سن من أبناء أسر المدينة الذين أغناهم الله ووسع لهم في الرزق وكانت لآبائهم حدائق وتجارات ومزارع. حضرت ابوبکر صدیق ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور ان سب کا دار و مدار اسی چیز پر تھا جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کرتے تھے ان کی پیٹھ کو سیدھا رکھنے کے لیے اور ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے. یعنی کہ جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو سادہ سودہ کھانا دے دیا کرتے تھے اور ان کے بچے نہیں پاتے تھے وہ چیز جو ان کی خواہشات کو پورا کر دے. یعنی جیسے حلوہ، میوے، جیسا کہ معمول ہوتا ہے ان لوگوں کا جو ان کی عمر کے ہوتے ہیں شہر کے مالدار گھرانوں کی بیٹی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالدار بنایا ہوتا ہے اور رزق میں اللہ نے ان کو وسعت عطا فرمائی ہوتی ہے. یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے بچے سادہ سودہ کھانا کھاتے تھے، قسم قسم کا کھانا نہیں کھا سکتے تھے جیسا کہ اور مالدار گھرانے کے لوگ کھاتے ہیں، اور جن کے باپ داداؤں کے باغیچے ہوتے ہیں، تجارتیں ہوتی ہیں، کھیت کھلیان ہوتے ہیں. ایسا تھا حضرت ابوبکر صدیق کی اولاد کے لیے نہیں تھا. شعرت بذلك الأم الحنون وأرادت أن تحلي يوما أفواه الأبناء الصغار والطلاب بالحلفاء. اس چیز کو مہربان ماں نے محسوس کر لیا اور چاہا کہ وہ تسلی دے چھوٹے بچوں کے منہ کو ایک دن، یعنی کہ ان کے منہ کو بھرے کسی اچھی چیز سے اور ان کو تسلی دے حلوے کے ذریعے، یعنی ان کی خواہش کو کسی دن پورا کر دے کوئی اچھا کھانا کھلا کر. وہی بشر من البشری، اور وہ بھی انسانوں میں تھی، ایک انسان تھی. فقالت لزوجه العظيم أن يسمح لها بذلك يوم من الأيام ويزيد في راتبها من بيت المال. تو ان کی ماں نے اپنے عظیم شوہر سے کہا کہ وہ ان کو اجازت دیں ایک دن اس چیز کی، وَيَزِيدَ فِي رَاتِبِهَا، اور اپنی تنخواہ میں اضافہ کروائیں بیت المال سے. فقال، تو انہوں نے کہا، یعنی حضرت ابو بکر نے کہا، ان بیت مال المسلمین وفيهم فقراء وأهل خصاصة لا يتسم لإشباع الرغبات والتنوع في المطاعم والمشارب. حضرت ابو بکر نے فرمایا بے شک بیت المال جو ہے وہ مسلمانوں کا ہے، مسلمانوں کا بیت المال جس میں فقراء اور ضرورت مندوں کا حصہ ہے، اتنی گنجائش نہیں ہے کہ اس سے خواہشات کو پورا کیا جا سکے اور قسم قسم کے کھانے اور قسم قسم کے شربت پیے جا سکیں. یعنی کہ بیت المال میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ لوگوں کو اتنا پیسہ دیا جائے جس سے وہ قسم قسم کے کھانے کھائیں اور عیش و عشرت کی زندگی گزاریں. فقالت، تو ان کی بیوی نے کہا، لو استفضلت من نفقتنا عدة أيام وبقيت لنا بقية هل هنالك مانع من أن نشتري بها حلوى؟ کہ اگر میں بچا لوں اپنے خرچے میں سے، یعنی جو ہمارا خرچہ ہے اس میں سے اگر میں بچا کے رکھوں کچھ دنوں تک اور کچھ ہمارے پاس جمع ہو جائے تو کیا اس میں بھی کوئی رکاوٹ ہے اس بات سے کہ ہم اس کے ذریعے
حلوہ خرید. قال حضرت ابو بکر صدیق نے کہا لا بأس بذلك، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وهذا يرجع الى قدرتك وجهدك، اور یہ آپ کی قدرت اور آپ کی کوشش پر ڈپینڈ کرتا ہے. فاستفزلت زوج ابی بکر صدیق رضی اللہ عنها من نفقتها من عدة ايام ما يصلح لان يشتري به حلوى. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیوی نے کچھ دنوں تک اپنے نفقے میں سے بچایا، کچھ دنوں تک وہ پیسہ بچاتی رہی اور انہوں نے اتنا بچا لیا جو کافی ہو جائے حلوے کو خریدنے کے لیے. وقدمت تریحمات الى ابی بکر رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے وہ کچھ درہم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیے. وقالت هاك دريهمات تستطيع ان تشتري بها لنا حلوى، اور کہا یہ کچھ درہم ہیں اس کے ذریعے آپ ہمارے لیے حلوہ خرید سکتے ہیں. ولم يكن من شأن الصديق إلا أنه رد الدريهمات إلى بيت المال، اور حضرت ابو صدیق ان کی شان یہی تھی کہ انہوں نے جو ہے بیت المال میں وہ درہم بھی واپس کر دی. اس کا لفظ ترجمہ ہوگا کہ ابو بکر صدیق ان کی شان نہیں تھی مگر یہ کہ وہ واپس کر دیں درہموں کو بیت المال. لفظی ترجمہ محاوی ترجمہ یہ ہوگا کہ حضرت ابو بکر کی شان یہی تھی کہ وہ واپس کر دیتے درہموں کو بیت المال میں. وقالا، اور انہوں نے کہا لمن یلی امرہ، جو بیت المال کا ذمہ دار تھا. وتحقق لدينا أن أسرتنا تستطيع أن تعيش وتقوت أعزائها بأقل مما تتقاضى من بيت المال من الدريهمات، فأسقط من نفقتنا كل يوم بقدر هذه الدريهمات. یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ہمارا خاندان استطاعت رکھتا ہے کہ وہ زندہ رہے اور اس کی فیملی ممبرس جو کہتے ہیں خرچ چلائیں اس سے کم پر جتنا کہ بیت المال سے ان کو دیا جاتا ہے. تو ہمارے نفقے میں سے کم کر دو ہر دن کے اعتبار سے ان درہموں کے بقدر. فإنها كانت زائدة على حاجتنا، بے شک یہ سب جو ہے ہماری ضرورت سے زیادہ ہے. وليس بيت مال المسلمين لتترفه به أسرة الخليفة وتتوسع به في المتاعين، اور مسلمانوں کا بیت المال اس لیے نہیں ہے کہ اس کے ذریعے خلیفہ کا خاندان عیش کی زندگی گزارے اور قسم قسم کے کھانے کھائے. وهكذا كان، اور اسی طرح ہوا. فنقص من راتب كل يوم بقدر هذه الدريهمات، تو ہر دن کے اعتبار سے ان کی تنخواہ میں سے اتنے درہم کے بقدر کم کر دیا گیا. وكان من حال الأسرة السعيدة الصالحة التي كان يحمل سيدها بلادا واسية وتأتيه الغنائم والثروات من أطراف كثيرة الغرم بدل الغنم. اور نیک خوشبخت خاندان کا نصیب یہی تھا کہ فائدے کے بدلے میں نقصان اٹھانا. اور یہ وہ خاندان تھا جس کے سردار ایک بڑے ملک پر حکومت کرتے تھے اور جن کے پاس غنیمتیں اور مال و دولت چاروں طرف سے آتا تھا، لیکن خود بہت تنگی کی زندگی گزارتے تھے.
ولم تستطع أن تتحقق رغبتها فيما اشتهته من حلوى. اور حضرت ابوبکر صدیق ان کا خاندان اپنی خواہش پوری نہ کر سکا اس چیز کے سلے میں جو انہوں نے چاہا حلوہ، یعنی جس حلوے کا ان کا من تھا اس کو وہ نہ کھا سکے اور اس کو پورا نہ کر سکے. بل اضطرت الى ان تقتنع براتب اقل مما كانت تناله كل يوم من بيت المال، بلکہ وہ مجبور ہوئے اس بات پر کہ وہ قناعت کریں اتنی تنخواہ پر جو کم ہو اس سے جو وہ بیت المال سے پہلے لیا کرتے تھے ہر دن، یعنی ہر دن جو بیت المال سے وہ پہلے لیا کرتے تھے اس سے کم پہ قناعت کرنے پر وہ مجبور ہوئے. بلکہ وہ مجبور ہوئے کہ وہ قناعت کریں اتنی تنخواہ پہ جو کم ہو اس سے جو وہ لیتے تھے ہر دن بیت المال سے، یعنی بیت المال پہلے جو لیتے تھے اس سے بھی کم پہ جو ہے قناعت کرنے پر وہ مجبور ہوئے. ورضيت السيدة زوج الصديق بما فعله زوجها العظيم ولم تعتبره غرما وخسارة. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیوی راضی رہیں، خوش رہیں اس چیز سے جو ان کے عظیم شوہر نے کی، اور انہوں نے اس کو نقصان اور خسارہ نہیں سمجھا. وصدق اللہ العظیم، اور اللہ نے سچ ہی فرمایا ہے. الطیبات للطیبین والطیب للطیبات، کہ پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں. وضرب سيدنا أبو بكر مثالا لمن يلي أمر المسلمين ويبذل الشهد والقناعة على التوسع في المطاعم والمشارب وقضاء حاجات النفس ويرجح الآخرة على الدنيا وما عند الله خير وأبقى. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک مثال تھے مسلمانوں کے ان ذمہ داروں کی جو زہد کو، قناعت کو، قسم قسم کے کھانوں اور قسم قسم کے مشروبات پر ترجیح دیتے ہیں اور نفس کی خواہشات کو پورا کرنے پر ترجیح دیتے ہیں، زہد کو اور قناعت کو، اور دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے ہیں. جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے پاس جو چیز ہے وہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے، وہ اس چیز کو ترجیح دیتے ہیں. ورضی اللہ عن ابی بکر وعن الخلفاء الراشدین المہدیین، اللہ راضی ہو ابو بکر سے اور خلفائے راشدین مہدیین سے.